حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا کوڑا اگر اٹھا کر کے ہم نے ہمسایوں کے گھر کے آگے پھینک دیا تو صاحب ہمسائے نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے گھر کا کوڑا رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے آگے پھینک دیا، اور سارے گلی کے لوگ ایک دوسرے کے گھر کے آگے کوڑا پھینکتے رہے، اور صبح ساری گلی جو تھی وہ کوڑے سے بھری ہوئی تھی، اور وہاں تعفن پیدا ہوا، وہاں بدبو پیدا ہوئی، وہاں مکھیاں اور مچھر پیدا ہوئے جو پلٹ کے ہمارے اوپر آئے۔ مسموم ہوائیں ہماری صحت کو بگاڑ دیتی ہیں، ہواؤں میں غلاظت گھل جاتی ہے، گندگی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم پورے معاشرے کو، پورے ماحول کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ تو میں اور آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے اسلام کا ہمارے نام کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ جو اسلام پیدا ہوتے ہی ہماری زندگی کا آغاز غسل سے کرتا ہے، اور پھر زندگی کا اختتام بھی غسل سے ہوتا ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں اور ان کے لیے بار بار وضو کرنا ہوتا ہے، اور اگر حد سے اکبر لاحق ہو جائے تو فوراً ہمیں غسل کر کے اس کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس پاک کرو، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنے گلی محلے دیکھیں، اپنے کوچہ و بازار دیکھیں، اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیں تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس مسلمانی کا ہم سے تقاضا کیا گیا تھا۔ ہم مسلمان تو ایک صاف، پاک اور خوبصورت اور عفت معاب صورت میں آگے بڑھتے، اور معاشرہ صفائی و ستھرائی کا مرقع نظر آتا، اور ہر شے نہ صرف صاف اور پاک اور طاہر ہوتی بلکہ چیزوں کو مرتب اور منظم کر کے رکھنے کی بھی ہمارے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جو ہم چیزیں رکھیں ان کو بھی ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھیں، تاکہ جو ہے وہ پڑی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیں۔ حتیٰ کہ بال الجھے ہوئے پسند نہیں کیے گئے، اور کہا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے پھر بالوں کو سنوار کے رکھے، بال الجھے ہوئے رکھے تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 مرلے کا ایک کنال کا گھر بنگلہ بنایا، اور اس کے اندر اتنا اچھا اہتمام کیا، ایک ایک کونے اور گوشے کو ہم نے سلیقے کے ساتھ بنایا اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا، لیکن گھر کے آگے 10 فٹ کی گلی ہے تو وہ گندگی سے اٹی پڑی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے جوہڑ پانی کا بڑا ہے، اور جس کے اندر گندگی اور غلاظت ہے، اور وہ چھینٹے اڑ کے ہمارے گھر کے اندر ہی گرتے ہیں، اور وہاں پیدا ہونے والی مکھیاں اور مچھر ہمارے گھر کے اندر ہی غلاظت کا جو ہے وہ سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اور اس گندگی کے ماحول سے ہوا بھی مسموم ہوتی ہے جو بیماریاں پھیلاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم خود متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 مرلے کی جگہ، یہ ایک کنال کا ٹکڑا تو ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 5-5 فٹ گلی آتی ہے تو گلی کے 10 لوگ مل کر کے جو ہے کیا وہ اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام اور انتظام نہیں کر سکتے؟ اگر صفائی پسند ہم حقیقت میں ہوتے تو پھر کبھی بھی ہم اس کو پسند نہ کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی معاشرے کی عکاسی کرتی ہوتی ہیں، کسی معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے نفسیات سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیسا ہے۔ تو ہم صحیح معنوں میں اسلام کے مزاج سے آشنا ہی نہیں ہوئے کہ اسلام تو ہمیں آغاز میں ہی صفائی اور ستھرائی کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین شروع ہی طہارت سے ہوتا ہے، شروع ہی صفائی سے ہوتا ہے، اور اس کا نقطہ انجام جو ہے وہ بھی غسل سے ہے۔ تو غسل سے شروع ہو کے غسل تک، اور درمیان میں غسل اور وضو چلتا رہتا ہے۔ لباس کی پاکیزگی ہے، خوراک کی پاکیزگی ہے، مکان اور اطراف کی پاکیزگی ہے، ماحول کی پاکیزگی ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ راستے کے اندر پڑا ہوا کوئی کانٹا اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا، کوئی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا اور راستے کو صاف کر دینا، تو یہ صدقہ قرار دیا گیا ہے اور اللہ رسول کی رضا کا سبب اور ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، اور میں خود بھی انشاءاللہ اس کے لیے کوشاں رہوں کہ ہم اپنے ماحول کی صفائی کے لیے اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔
हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।